अहले सुन्नत की किताबों से हजरत अली को मेंबरों पर गालियां देने का सबूत। अगर किसी को तकलीफ हो कि यह अफसाना था तो मैं अब उसको बताने लगूं यह अफसाना सही मुस्लिम है, लगाओ आगे सही मुस्लिम को, यह अफसाना है। अगर बात माननी है तो रफुल यदैन की हदीसें भी माननी है, ये हदीसें भी माननी है। 5 मिसालें मैं यहां पर बयान करूंगा। पहली मिसाल जो सही मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6220, सैयदना साद इब्ने वकास को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना माविया ने एक जगह का गवर्नर मुकर्रर किया, और जब भी कोई गवर्नर मुकर्रर होता था वो आपको पता है कि उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी कि अली की नफरत दिलानी है। गवर्नर, ये अल्फाज है मुस्लिम के, गवर्नर मुकर्रर किया। और उसके बाद सैयदना माविया ने बुला के कहा, साद तुम अली को गालियां क्यों नहीं निकालते हो, तुम अली को बुरा क्यों नहीं कहते? तो सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने कहा, मैं कभी भी नहीं अली को गालियां निकालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अली का ये क्लिप समाअत किया जिसमें वो ये कह रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेंबरों पर गालियां दी जाती थीं, उनका सबूत। फिर मुस्लिम की एक रिवायत को पेश किया, 6220 नंबर की रिवायत, जिसके मुतालिक मैंने क्लिप नंबर 10 में बड़ी वज़ाहत से उसके मतल पे भी और सल्लत पे भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। एक ज़ईफ़ रिवायत है जिसे लेकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर ये लान तान करने की कोशिश करता है। बात यह है कि जिस तरह ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली कह रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास को कहा कि हज़रत अली को गालियां दो, तो उन्होंने कहा मैं कभी भी गालियां नहीं दूंगा। अब बात यह है कि हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत साद को यह बात कही, हम हज़रत साद की अदालत में चले जाते हैं, उनसे फ़ैसला करवाते हैं कि मुआविया के मुताल्लिक हज़रत साद का क्या ख्याल है। क्योंकि ये बात हज़रत साद से हुई तो हम हज़रत साद से पूछते हैं, हम तो इस रिवायत को सरे से मानते ही नहीं हैं, ये ज़ईफ़ रिवायत है। लेकिन अगर उनकी बात मानी जाए तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हज़रत साद से पूछते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया के मुताल्लिक उनका क्या ख्याल है। तो हज़रत साद का बयान अल बदाया व निहाया के अंदर हाफिज़ इब्न कसीर ने जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 133 पे रिवायत को नकल किया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास का बयान मौजूद है। वह फरमाते हैं, काला मा रअयतु अहदन बाद उस्मान अक़ज़ा बिहक़्क़िन मिन साहिब हाज़ल बाब। हज़रत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि मैंने उस्मान के बाद मुआविया से ज़्यादा हक़ का फ़ैसला करने वाला नहीं देखा। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ का फ़ैसला करने वाले और साहिब हक़ आदमी हैं, हक़ का फ़ैसला करने वाले हैं। जबकि हज़रत साद बिन अबी वक्कास ये फ़ैसला कर रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ का फ़ैसला करने वाले हैं, वो अदल व इंसाफ़ करने वाले हैं, किसी के साथ ज़्यादती करने वाले नहीं हैं। तो फिर जब साथ ये बात कर रहे हैं तो फिर 15वीं सदी में किसी आदमी को हक नहीं पहुंचता कि इस रिवायत को लेकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू करे। रही दूसरी बात कि मेंबरों पर गाली दी जाती थी, हालांकि उस रिवायत में सर लफ्ज़ भी नहीं है। फिर हम ये कहना चाहते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अली के मानने वालों से हम एक सवाल करते हैं कि आप ऐसा करें, एक रिवायत लाइए, एक रिवायत जिसमें ये हो
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو گالیاں دی ہیں۔ ایک روایت کا مطالبہ ہے، صحیح سند کے ساتھ ایک روایت لائیے جس میں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی ہوں۔ وہ لفظ لائیے جو لفظ حضرت امیر معاویہ نے کہے ہیں، اور قطعاً یہ لفظ نہ کہے ہیں اور نہ لا سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ روایات کہاں آتی ہیں کہ ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھیں، یہ روایات طبری میں ہے، طبقات میں ہے اور البدایہ وغیرہ میں۔ ان کا مرکزی راوی جو ہے وہ لوط بن یحییٰ ابو مخنس جس کی کنیت ہے، وہ مرکزی راوی ہے، اور اس کے متعلق علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا کہ یہ ثقہ نہیں تھا، اور ترکہ ابو حاتم وغیرہ، قال دارقطنی ضعیف، قال ابن معین لیس بثقہ، یہ ایک اخباری آدمی تھا اور یہ کوئی ثقہ آدمی نہیں تھا۔ اس کے متعلق ائمہ جرح تعدیل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آدمی کی کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ ایک اخباری آدمی تھا، بس اس کا کام ہی یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی روایت گھڑی اور بنو امیہ کے ذمہ لگا دیجیے۔ اگر باتیں یہ مان لی جائیں، طبری کی بات ماننی ہے، ہم تو ایسی روایات کو نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ اہل سنت والجماعت ایسی روایت کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس روایت میں کسی صحابی کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی شبہ پڑتا ہو، شک اور شبہ کی، جس میں کسی قسم کا کسی صحابی پہ کوئی تبرہ یا کسی قسم کی طعن و تشریح ہوتی ہو، ایسی روایت اہل سنت والجماعت کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ اگر قبول کرتے ہیں تاریخ کی بات کو، طبری کو مانتے ہیں، یا آپ ابن کثیر کو مانتے ہیں تاریخ میں، البدایہ کو مانتے ہیں، تو پھر آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں پھر یہ وہی تبری جس کو آپ مانتے ہیں، اس کی جلد نمبر 5 اٹھائیے، صفحہ نمبر 71 نکالیے جی، صفحہ نمبر 71 جلد نمبر 5 اٹھائیے۔ وہاں بھی لکھا ہوا ہے وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاءَ يَأْكُلُ، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گالیوں کا سلسلہ حضرت علی سے شروع ہوا۔ نعوذ باللہ یہ بات لکھی ہے، اسی طبری میں لکھی ہے، جس سے تمہیں یہ روایات تو نظر آتی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہے، تمہیں یہ روایات نظر نہیں آتی۔ وہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان روایات کو دیوار پہ مانتے، ہم ان روایات کو نہیں مانتے، لیکن ہم الزاماً کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے طبری کی بات مانی ہے تو طبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ گالیاں شروع ہوئیں۔ حضرت علی نماز پڑھاتے صبح کی، اس میں قنوت پڑھتے اور قنوت نازلہ پڑھتے، اور حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص وغیرہ پہ لعنت کرتے۔ یہ بات طبری میں موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71 میں۔ اور دوسری طرف ہم جائیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم جائیں تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے اور اچھا اور ذہن صاف رکھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی صحیح نیت سے پڑھے تو صحیح تاریخ کو بھی پڑھے تو تاریخ میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں موجود ہیں، جیسا کہ البدایہ میں حضرت موجود ہے کہ حضرت علی کی جب وفات کی خبر حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی تو رونے لگ گئے اور کہا کہ لوگ ایک بہت بڑے صاحب علم والے اور فضل والے ایک آدمی سے محروم ہو گئے ہیں، اتنی بات کہی۔ اور اگر دیکھا جائے تو رومی بادشاہ نے جب اپنی فوجوں کو آرڈر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید پہ
جا کر حملہ کر دیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، یہ کیا حدیث موجود نہیں ہے تاریخ کی کتابوں میں، البدایہ وغیرہ میں؟ یہ نہیں کہا واللہ لئن لم تنتہ وترجع الی بلادک یا لئین، کہ اگر تو باز نہ آیا، نہ رکا اور اپنا فوجوں کو نہ ہٹایا، اے لئین، تو میں معاویہ میں حضرت علی سے صلح کر کے تیرے خلاف جنگ لڑوں گا، اور ایسے کہ تیرے اوپر زمین کو تنگ کر دوں گا، تو اپنے ملک میں رہنے پہ بھی، نکلنے پہ بھی مجبور ہو جائے گا۔ کیا یہ بات بھی تاریخ کی اوراب میں موجود نہیں ہے؟ یہ تبرہ کرنے والوں کو حضرت معاویہ کے خلاف باتیں تو نظر آ جاتی ہیں، جیسا کہ کبھی جلال الدین سیوطی کا حوالہ پیش کرتا ہے، جب معاویہ کے خلاف نظر آتا ہے تو جلال الدین سیوطی کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ اسی طریق الخلفاء میں حضرت امیر معاویہ کی جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں پڑھتے، تو یہ صرف بغض اگلتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں اس کے ماننے والوں کو، دعوت فکر ہے کہ یہ صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ، صحابی رسول کے متعلق کوئی تاریخی روایت ہو اس کو دیوار پہ مارا جائے گا، اور اللہ کے قرآن قطعی ہے اور قطعی کو پہلے رکھا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم نے فسق کو، ہم نے کفر کو، ہم نے عصیان کو دور کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو ممبروں پہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ یہ سب صحابہ اکرام پہ الزام ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے نہ گالیاں دی، نہ حضرت امیر معاویہ نے گالیاں دینے کا حکم دیا۔ یہی بات اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ صحابہ ایسا کام نہیں کر سکتے، اور یہی کام احادیث بھی بتلاتی ہیں کہ صحابہ اکرام یہ کام نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔